الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد اعظم کے ذمہ داران، شہر ناندیڑ کے معزز علماء کرام اور استاذ الاساتذہ دامت برکاتہم، عزیز طلباء، بچے اور دیگر سامعین حضرات و سامعات، مہینہ چونکہ ربیع الاول کا ہے اور بیان کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بھی ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور ہماری رہنمائی کیا ہونی چاہیے سیرت کی روشنی میں، اس پس منظر میں گفتگو ہونی ہے۔ سیرت تو ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ سمندر ہے، آپ جتنے بھی غوطے لگائیں گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھتے جائیں اور آپ کو کنارہ کوئی نہیں ملے۔ جس طرح کے ہیرے جواہرات واقعات چاہیں آپ سیرت طیبہ کو کھنگالیے، آپ کو ہر طرح کی باتیں مل جائیں گی، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے حالات اور مکی، مدنی اور اسی طرح ہجرت کے واقعات اور زندگی کے دیگر مراحل کی بات ہے، اسے آپ بیانات میں یقیناً سنتے ہوں گے اور بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، بعثت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعثت کے بعد کی زندگی ہو، یقیناً آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اسی لیے میں سیرت کے ان واقعات کو یا سیرت کے ان مراحل کو میں آپ کے سامنے فی الحال رکھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہا جائے کہ سیرت طیبہ سے جو کشید کی گئی ہے، جیسے 10 طرح کے پھولوں کو جمع کرتے ہیں اور پھول کا رس نکالتے ہیں تو مختلف ناموں کی عطر تیار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ دیکھیں، وہ سیرت بعثت سے پہلے، یعنی جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اور سیرت کا وہ پہلو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور پھر مکے سے دوسری جگہوں پر آپ گئے اور پھر مدینے میں آپ نے ہجرت کی۔ اس طرح جب پورے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نقطے کے طور پر چند چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں وہی خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ یقیناً سیرت طیبہ کے مختلف عناوین ہیں، ہو سکتے ہیں، اور آپ غور کریں تو آپ کو بھی بہت سارے عناوین اپنے ذہن سے آپ نکال سکتے ہیں۔ جب پوری سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے
جو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن مسجد کے باہر کی زندگی کو ہم دیکھ لیں تو ہماری زندگی ایسی ہے کہ جو ہماری نمازوں کی تعریف کرتا ہے وہی آدمی ہمارے معاملات کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ جو ہماری تسبیحوں کی تعریف کرتا ہے، جب اس آدمی سے ہم معاہدہ کرتے عقد کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے عقد اور معاہدے کی وہ تعریف نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کے دو رخ ہو گئے، ایک رخ مسجد والا ہے، ایک رخ مسجد کے باہر ہے۔ ہم مسجد میں گالیاں نہیں دیتے ہیں، اگر کوئی گالی دے دے تو فوراً ہم یہ کہتے ہیں ارے مسجد میں گالی دے رہے ہو، اور لیکن وہی آدمی مسجد کے باہر گالی دے تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی تم گالی کیوں دے رہے ہو۔ گویا کہ مسجد میں ہم نے گالی کو ناجائز سمجھا اور مسجد سے باہر شاید اسے جائز سمجھ لیا، حالانکہ گالی ناجائز ہے مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، جھوٹ غلط ہے مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو، ڈنڈی مارنا غلط ہے، آپ نماز میں ڈنڈی مارتے جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے، یا آپ بنڈی لگاتے ہیں اور آپ ترازو پہ جو تولتے ڈنڈی مارتے، دونوں ڈنڈی مارنا ہے، نماز میں بھی ڈنڈی مارنا ہے اور ترازو میں بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ ہم نے نماز میں ڈنڈی مارنا غلط سمجھا لیکن ترازو میں اونچ نیچ کرتے ہم نے غلط ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ جو زندگی ہے ایسی بے داغ زندگی ہے، کہیں کوئی داغ کہیں کوئی دھبا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 40 سال ہونے سے پہلے جب غار حرا میں جا کر آپ بیٹھا کرتے تھے، وہاں دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر غار حرا میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے اقرا پڑھیے، اللہ کے رسول فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ خیر 3 دفعہ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، زور سے دباتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی 5 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، اللہ کے رسول گھر میں آتے، کپ کپی تاری ہے، گھبراہٹ تاری ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے میں آپ سے وہ کہنا چاہوں گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی بعثت ان کی ہوئی تھی، وہ فرماتے کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے، ایک آدمی ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، فرشتہ ہے نہیں، اسے علم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے ایسے ایسے کلمات ہم سے کہے اور میں گھبرا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو کلمات کہے وہ کلمات تھے واللہ لا یخزیک، یا لا یخزیک اللہ، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ 40 سال کی زندگی گزری ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر گھبراہٹ کی کیفیت ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ فرمایا لا یخزیک اللہ، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یارو بیدگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تنی تنہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر فرمایا انک لتصل الرحم، آپ کی ذات تو ہے جو صلہ رحمی کیا کرتی ہے، آپ کی ذات تو ہے جو مظلوموں کا تعاون کرتی ہے، آپ کی ذات تو ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، آپ کی ذات تو ہے کہ حق کے راستے میں آپ سینہ سپر ہو جاتے ہیں، آپ کی ذات تو ہے جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے اوصاف جس کے اندر ہو اللہ ایسے شخص کو ضائع نہیں کر سکتا۔ نبوت سے پہلے آپ کا کردار ایسا تھا جس کا حوالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا،
اور یہ بتایا کہ ایسے کردار والے انسان کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہے، جو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے اور دراز عمر کی وجہ سے، لمبی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دیکھیے آپ کا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ جس سے ملاقات تمہاری ہوئی ہے نا وہ فرشتہ ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور تم نبی بنائے جاؤ گے، یہی وہ ذات ہے جو ذات حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس بھی آئی تھی۔ اور یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم نبوت کا اعلان کرو گے تو تمہاری قوم تم سے دشمنی کرے گی، اور اتنی دشمنی کرے گی کہ تمہیں تمہارے علاقوں سے تمہاری قوم نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت زندہ رہے تو میں تیری مدد کروں گا، حمایت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن مکے والے میں سے یا مکے کے باہر رہنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد جھوٹا ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد ظالم ہے اور محمد غریبوں کے مال کو چوس لیتا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کہنے والوں نے کہا کہ محمد جادوگر ہے۔ جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے محمد کی گفتگو کا اثر ہوتا ہے۔ محمد جس کے سامنے گفتگو کر لیتا ہے وہ آدمی اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ایک ماحول بنا دیا، اور حج کے موقع سے جو قافلے آتے تھے مکے والے پہلے میٹنگ کر لیا کرتے تھے کہ حج کا موسم ہے، باہر سے لوگ آئیں گے، ہر نکڑ پر، ہر چورستے پر، مکے میں داخل ہونے والی آنے والی ہر سڑک پر مکے کے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور آنے والوں سے یہ کہیں کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو، تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، تم طواف کرو گے۔ مکے میں ایک نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی بات نہ سننا، کیوں؟ وہ جادوگر ہے، وہ جس سے گفتگو کرتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور خاندان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لیجیے، پوری سیرت۔ آپ کو جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ غلط کام کرنے والے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری عبادتیں، ہمارا رہن سہن، ہماری چلت پھرت، ہماری گفتگو سب ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ سیرت طیبہ کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعات تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ ہمیں سیرت کے اس آئینے میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم بھی تو اسی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اسی نبی کے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اولیاء کرام اور بزرگان دین کا دم بھرتے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں کا کردار ایسا ہی تھا؟ کیا نبیوں کا کردار ایسا ہی تھا؟ کیا صحابہ کرام کا کردار ایسا ہی تھا کہ مسجد میں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی اور مسجد کے باہر ان کی زندگی کچھ اور ہوتی؟ گھروں میں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی اور گھروں کے باہر ان کی زندگی کچھ اور ہوتی؟ تنہائی میں کچھ اور زندگی ہوتی اور جب اپنے سماج میں آتے زندگی کچھ اور ہوتی؟ کیا نبی کی سیرت ویسی تھی؟ نبی کی سیرت کا ایک ایک ورق آپ کھول کر پڑھ لیجئے۔ جس طرح آپ تنہائی میں مخلص تھے، اللہ والے تھے، آپ اپنے سماج کے اندر بھی مخلص تھے اور اللہ والے تھے۔
ایسا نہیں تھا کہ ہم سماج میں تو بہت بڑے بزرگ بنے گھوم رہے ہیں اور تنہائی میں ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ آج جو موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وائی فائی کی جو دنیا ہے، اس نے تو اچھوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ جو سماج میں اور دوستوں میں بہت بڑے بزرگ نظر آتے ہیں، لیکن تنہائی میں وہی جو ہوتے ہیں تو پتہ نہیں موبائل پہ نیٹ پہ کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ نبی کی سیرت کا یہ پیغام نہیں، نبی کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ ہماری تنہائی کی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، ہماری پوری زندگی آئینہ کی طرح ہونا چاہیے۔ تنہائی میں بھی کوئی آ کے ہمیں دیکھ لے اور سماج میں بھی آ کے دیکھ لے۔ ہماری زندگی میں دو رخ نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں بدچلنی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دھوکہ ہے، یہ نفاق ہے کہ نماز میں آپ بہت بڑے بزرگ بنے ہوئے، مسجد میں بہت بڑے اللہ والے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسجد کے باہر نکل رہے تو بے ایمانی شروع ہو گئی، جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، گالی گلوچ شروع کر دیا، دغا بازی دھوکہ بازی شروع کر دی۔ یہ شریعت نہیں سکھاتی ہے، نبی کی سیرت ہمیں نہیں بتاتی۔ نبی نے تو ہمیں یہ کہا تھا لا تکونوا امعاء، دو رخے مت بنو، نفاق والے مت بنو کہ اگر ہمارے ساتھ تم اچھا کرو گے تب ہم اچھا کریں گے، ہمارے ساتھ تم برا کرو گے تو ہم برا کریں گے۔ نبی نے ہم نے یہ نہیں سکھایا، نبی نے تو سکھایا کہ تمہیں اچھائی کا مظہر ہونا ہے، تمہیں سائن بورڈ کی طرح ہونا ہے۔ جس طرح ایک سائن بورڈ کو دیکھ کر پڑھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ دکان کس چیز کی ہے، سائن بورڈ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، تمہیں سائن بورڈ کی طرح ہونا چاہیے۔ تمہیں دیکھ کر آدمی سمجھ لے کہ ہاں یہ سچا پکا مسلمان ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، یہ انہی کا نام لیتا ہے اور انہی کی باتوں کو مانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم محمد کو تو مانتے ہو لیکن محمد کی نہ مانتے ہو، تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہ مانتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم پیغامات میں سے انتہائی ایک اہم پیغام ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے معاملات پر اور ہماری زندگی کے مختلف رخوں پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمارا دشمن بھی ہو تو وہ کہے کہ ان کی بات میں نہیں مانوں گا اس لیے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، لیکن یہ آدمی سچا ہے، آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اہل علم کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح جو غیر اہل علم ہے انہیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس اور اسکول اور کالجز کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور عوام الناس کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے مردوں شوہروں کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور گھر کی مائیں اور بہنیں اور خواتین کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختصر سا جواب دیا اور فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ کانا خلق القرآن، نبی کا طور طریقہ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ مصر کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، میں نے تو نہیں دیکھا ہے لیکن مصر میں جو کہ 5 سال میرا رہنا ہوا ہے، متولی شعراوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دیکھنے میں عالم نہیں لگتے تھے، دیکھنے میں ایک دیہاتی قسم کے آدمی لگتے تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی تفسیر بھی ہے، مصر میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتا ہے تو متولی شعراوی کو دیکھ لے۔ چلتا پھرتا قرآن بتانا یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمارا جو پوری زندگی کی جو مراحل ہیں وہ اس انداز کے ہونے چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔
دیکھیے ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام معصوم تھے، جتنے انبیاء کرام تھے انبیاء کرام معصوم تھے، انبیاء کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی تھی۔ انبیاء کرام کے علاوہ جتنی شخصیات ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، غلطیوں کا امکان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو کہا، نمونہ جو بنا ہے، نمونہ ہر لحاظ سے، زندگی کے ہر اینگل سے دیکھیے، اچھوں کو نمونہ بنانا چاہیے، لیکن خاص طور سے جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، سیرت میں، ان کی چلت پھرت میں، ان کے طور طریقوں میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس نمونے کو نمونہ کون سمجھتا ہے؟ مسلمان تو بہت ہے دنیا میں، فرمائے اس نمونے کو نمونہ وہی سمجھتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جسے اللہ کی سے ملنے کی امید ہے، جسے آخرت کے دن پر یقین ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن ہر مسلمان کو یہ استحضار نہیں رہتا ہے، ذہن میں یہ بات نہیں رہتی ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں ہر وقت رہے، نظروں کے سامنے رہے کہ ہم جو کام کریں گے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر انسان اپنے بھائیوں کا حق نہیں مارے گا، اپنے بہنوں کو حق دے گا۔ ایک ساس بہو کو اور بہو ساس کو نہیں ستائے گی اگر اس کے ذہن میں یہ کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، لیکن عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہی نہیں ہے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور پھر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول اور اسلام کے احکامات کے خلاف ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں رسول کی سیرت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہمارا کپڑا پہنتے ہیں، ہم نے صدری پہن رکھی ہے، ماں نے صدری پہن رکھی ہے، آپ میں سے بہت سارے کوٹ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر اپنے کپڑے کو گندا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی آدمی جان بوجھ کر کپڑے کو، کرتا پائجامے کو، پینٹ شرٹ کو، ٹائی کو، ٹوپی گندا نہیں کرتا ہے، لیکن کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ ایک کپڑے کو ہمیشہ نہیں پہن سکتا، 2 دن 3 دن پہنیں گے، آپ کو اتارنا پڑے گا۔ آپ نے گندا تو نہیں کیا لیکن گندے ہو ہی جاتے ہیں۔ دوستو یہی صورتحال ہم انسانوں کی ہے، ہم جان بوجھ کر گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ چاہتے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کے سامنے رو گر گراؤ، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ہم کپڑے کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے دل ہمارا گندا ہوتا ہے تو ہم اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، روزانہ بعض روایتوں میں کہ 70 دفعہ، بعض روایتوں میں 100 دفعہ سے زیادہ آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم اور آپ سے گناہ تو روزانہ صبح و شام ہوتے رہتے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جب احساس ہوگا تو اللہ کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، اور جب اللہ کے سامنے روئیں گے، معافی مانگیں گے، تمہارا گناہ دھل جائے گا۔ جب گناہ دھل جائے گا تو پھر ہم اللہ کے سامنے اچھے ہو جائیں گے، شاندار ہو جائیں گے۔ تو نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے، نبی کی سیرت کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ ہمیں دو رخہ انسان نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں کچھ، مسجد کے باہر کچھ، دوستوں کے ساتھ کچھ، دشمنوں کے ساتھ کچھ نہیں۔ سچائی کا مظاہرہ ہمیں ہر جگہ کرنا ہے، ہمیں نبی نے یہ بات سکھائی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے چونکہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور اسی طرح ہندوستان کی تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے
اس تاریخ میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک تاجر جو مسلمان آیا تھا، کپڑے کا تاجر تھا، اس نے کپڑا دکان پہ رکھ کے نماز پڑھنے کے لیے وہ چلا گیا تھا، اور پھر اس نے دکان پر جو آدمی تھا اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی کپڑا خریدنے والا آئے تو اس کپڑے میں عیب ہے، یہ خرابی ہے، گاہک سے بتا دینا کہ یہ عیب ہے تاکہ پیسے وغیرہ کم کر دی جائے۔ اس آدمی نے کپڑا تو دے دیا لیکن گاہک کو عیب بتانا بھول گیا۔ جب وہ آدمی نماز پڑھ کے آتا ہے، اس نے پوچھا کپڑے کہاں ہیں؟ کہا کپڑا بک گیا۔ کہا کہ تم نے گاہک کو عیب بتایا؟ کہا کہ نہیں، عیب بتانا تو بھول گیا۔ اب یہ آدمی بے چین ہے، تلاش کر رہا ہے وہ آدمی کہاں ہے۔ اتفاق سے وہ آدمی مل گیا، پھر اسے پورا واقعہ بتایا۔ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ جس کا دین ایسا ہو کہ جو لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، یقیناً وہ دین اچھا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیرت کو، ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ کیا ہماری سیرت بھی ایسی ہے، کیا ہمارا کردار بھی ایسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دشمنی کر رہے تھے، اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قتل کے لوگ درپے ہو چکے تھے۔ ابھی جو کوئز میں بات آئی تھی دارالندوا ایک میٹنگ ہاؤس، مکے والوں کا ایک میٹنگ ہاؤس تھا، میٹنگ گھر تھا۔ وہاں یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ محمد کا کام تمام کر دینا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کہا کہ صبح سویرے محمد فجر کے لیے نکلیں گے نا، اسی وقت مختلف قبائل کے نوجوان تیار رہیں اور یک بارگی محمد پر حملہ کر دیں، قصہ تمام ہو جائے گا۔ اگر قریش بدلہ بھی لینا چاہے تو کتنوں سے بدلہ لیں گے؟ وہ کسی ایک آدمی نے نہیں مارا ہے بلکہ مکے کے قبیلوں کے لوگوں نے مارا ہے۔ ادھر کفار مارنے کی پلانی بنا رہے ہیں، لیکن قربان جائیے اسی نبی کے پاس انہیں کفار نے اپنی چیزوں کی امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جس سے آپ کی دشمنی ہے، جس کے جان کو لینا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنا سامان بھی امانت کے طور پر انہیں کے پاس رکھا ہے۔ ایک طرف تو آپ اسے صادق بھی سمجھ رہے ہیں، امین بھی سمجھ رہے ہیں، ایماندار بھی سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ان کی جان کو بھی لے رہے ہیں۔ بتانا یہ کہ دشمن ہے لیکن دشمن نے ایمانداری پہ انگلی نہیں اٹھائی ہے، دشمن ہے لیکن نبی کی صداقت پر انگلی نہیں اٹھائی ہے۔ ہمارا کردار بھی دوستو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ سیرت کے بہت سارے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اچھے ہونے چاہیے۔ ہم اخلاق اور کردار میں بہت برے ہو چکے ہیں۔ انگریز مورخ بہت بڑا ہے، گزرا ہے برنارڈ شاہ بہت بڑا مورخ گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین تو اسلام ہے۔ اس نے خود اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، لیکن دنیا کی سب سے گندی اور خراب قوم جو مسلمان ہے۔ کیوں کہا اس نے؟ یقیناً اس نے ہمارے معاملات کو دیکھ کر کہا ہوگا، ہمارے اخلاقوں کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر کہا ہوگا، ہماری عبادتوں کو دیکھ کر نہیں۔ عبادتیں تو ہر زمانے میں لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اخلاقیات میں، معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ دوستو، سیرت طیبہ کے اہم پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہیے کہ ایک ایسا ماحول چل پڑا ہے جس کو ہم گھر واپسی کا لوگ نام دیتے ہیں۔ گھر واپسی خیر ان کا کام ہے، دشمنوں کا کام ہے، وہ دشمنی کریں گے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ ہماری دشمنی اور ہمارے دشمن قیامت تک رہیں گے۔ یہ اصل میں ہم سے دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی اللہ کے نظام سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی شروع زمانے سے رہا ہے، آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کس چیز نے؟
چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی کشمکش، ایک طرف اسلام رہے گا، دوسری طرف کفر ہوگا، ایک طرف اسلام کے ماننے والے ہوں گے، دوسری طرف کفر کے ماننے والے ہوں گے، ایک طرف قرآن کے ماننے والے ہوں گے، نبی کی سنت کو ماننے والے ہوں گے، دوسری طرف شیطان ابو جہل ابو لہب اور اسی طرح ابلیس ملعون کے ماننے والے ہوں گے، اور دونوں میں کشمکش رہے گی، جنگ رہے گی، یہ چلتا رہے گا۔ آج گھر واپسی کی بات ہو یا دھرم پریورتن کی بات ہو یا کچھ اور بات ہو، سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے ہمیں اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے خاندان کو بھی، مسلمانوں کو قیامت تک مسلمان باقی رکھے۔ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیرت میں ایک دو نہیں، میں سیرت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ، ایک دو نہیں دسیوں ایسے واقعات ہیں جو ایسے مرحلے آئے ہیں کہ دین کو چھوڑ دے آدمی، لیکن صحابہ کرام نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہمیں قائم رہنا ہے، اس نعمت پر باقی رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تم کہو اللہ میرا رب ہے اور اس پر جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ۔ یہی بات تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، لوگ مکے کی گرم ریت پر کپڑے اتار کر کھینچا کرتے تھے، ان کے پیٹھ لہو لہان ہو جایا کرتی تھی، اور پھر ان کی پیٹھ کے چمڑے جل جاتے تھے، لیکن وہ عہد کی آواز لگایا کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی ماری گئی اور دیگر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، لیکن سب نے ایمان پر، اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں، پہلے اللہ کے رسول سے پہلے ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے، بہت ہو گیا، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجیے ورنہ خیر نہیں ہے، معاملہ بگڑ جائے گا۔ میں آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، جب گھر پہ آتے ہیں ابو طالب کہتے بھتیجے بیٹھو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، چچا محترم کہتے ہیں کہ دیکھو مکے کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر دعوت کو تم نہیں چھوڑو گے تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے تمہارا ساتھ دیا، میں نے تمہاری نصرت کی، میں نے تمہاری مدد کی، اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بوڑھے چچا پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ کہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا محترم سنیے، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذه دعوت لن اترکها ابدا۔ چچا محترم یاد رکھیے، یہ لوگ اگر سورج کو توڑ کر میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دیتے اور چاند کو توڑ کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیتے، خدا کی قسم کہتا ہوں میں دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یا تو میں ہلاک ہو جاؤں یا اللہ اس دعوت کو غالب کر دے۔ اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں جم جانا۔ نبوت کے 7 سال گزر چکے، نبوت کے 7 سال گزر چکے ہیں، مکے میں دعوت کا کام خوب کیا گیا، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت مختصر ہے، بہت معمولی۔ پھر بھی مکہ والوں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ جب ایمان لانے والے کم تھے دشمنی ختم ہو جانی چاہیے کہ چلو ان کی دعوت فلوپ ہو گئی، یہ کام نہیں کر رہی، لیکن نہیں، دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ نبوت کے 7 سال گزر چکے، مکے میں ایک میٹنگ بلائی گئی کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ایک معاہدہ لکھا گیا اور اس عہد نامے کو، معاہدے کو کعبے میں لٹکا دیا گیا کہ محمد اور محمد کے ماننے والے اور ان کی حمایت کرنے والے اگرچہ محمد کو نہ مانتے ہو، ابو طالب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتے تھے تو ابو طالب کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ایک پہاڑ کی گھاٹی میں ایک خاص حلقے میں وہ لوگ موجود تھے۔ 3 سال تک چپکے سے کچھ لوگ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، بچے بلکتے تھے، بچے جب روتے تھے تو بچے روتے تھے تو ماں دیگچی میں پانی رکھ کر اور کچھ کنکریاں ڈال کر اس دیگچی میں آگ لگاتی تھی۔ پانی جب ابلتا تھا کنکریوں کی آواز آتی تھی، بچے سمجھتے تھے کچھ پک رہا ہے، کچھ پکتا نہیں تھا۔ ببول کے پتے صحابہ نے کھائے۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ہمارے پائخانے ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ بکریوں کی مینگنیاں ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر 3 سال تک ایسی مشقت کی زندگی گزاری۔ وہ چاہتے دین چھوڑ دیتے، قصہ ختم ہو جاتا، آرام سے رہتے، لیکن نہیں، انہوں نے دین کی حفاظت کی، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ 3 سال کے بعد کچھ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد اور اس کے ماننے والے بھی تو مکے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی تو ہمارے قبیلے والے ہیں، ان کا تعلق بھی تو ہمارے خاندان سے، ہم نے بہت ان پر ظلم کیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا، خرید و فروخت چھوڑ دیا، اب بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ وہ جاتے ہیں اور کعبے سے اس معاہدہ نامے کو دیکھتے ہیں، اتار کر پھاڑنا چاہتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس معاہدے نامے میں جہاں اللہ کا نام تھا وہ جگہ باقی تھی، باقی پورے کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ خیر وہ نوجوان اسے پھاڑ کے پھینک دیتے اور یہاں سے پھر بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ 3 سال تک ایسی زندگی، لیکن قربان جائیے نبی پر، صحابہ پر اپنے دین کا سمجھوتا نہیں کیا، دین کو چھوڑ دیتے، مستی میں رہتے، لیکن یہ سمجھوتا نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد یعنی نبوت کے 10 سال ہو چکے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، آپ کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو پہلی زوجہ محترمہ تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو ایام آنے والے وہ انتہائی سنگین لگ رہے ہیں، بظاہر کوئی ایسا نہیں ہے جو مضبوط ہو حمایت کرنے والا۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو مکے سے باہر نکل کر دعوت کا کام کرتے ہیں۔ مکے میں گویا کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا، دشمنی عام ہو گئی تھی، کب کون کیا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی کہنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو باہر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ طائف مکے سے 60 میل کے فاصلے پر، 10 دن آپ طائف میں قیام کرتے ہیں۔ طائف سے پہلے جو دیگر قبائل ہیں آپ وہاں دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ طائف جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں طائف میں 3 مشہور بھائی ہیں اور بڑے سردار مانے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عبدیہ لے، ایک کا نام ہے حبیب، ایک کا نام ہے مسعود۔ تینوں بھائی ہیں، بڑے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو وہیں سے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن ان تینوں نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ایک نے تو صاف صاف کہا کہ اگر تجھ جیسا آدمی نبی ہوگا تو میں کعبے کے پردے کو پھاڑ دوں گا، تجھ جیسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے تو یہ کہا کہ کیا تیرے علاوہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جو نبی بنایا جائے؟ ایک نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اگر تو سچا ہوگا تیری بات نہیں مانوں گا، مجھ پر عذاب ہوگا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹوں سے بات کرنا شریفوں کا کام نہیں۔ اس کے علاوہ بھی، ان تینوں کے علاوہ بھی آپ نے دیگر سرداروں کو دعوت دی، لیکن ایک فرد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سفر میں، طائف کے سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو چکے، آتے واپس ہو رہے ہیں اور ایک باغ میں بیٹھتے ہیں، جو باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے۔ عتبہ شیبہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے معلوم تھا کہ یہ آدمی دعوت کے نام سے آیا ہے،
اور سبوں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، ستایا ہے۔ عتبہ اور شیبہ اپنے غلام کو، جس کا نام عداس تھا، عداس کو انگور کے خوشے لے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اس اجنبی آدمی کو ذرا انگور دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے، لوگوں نے بہت ستایا، بہت ستایا، لوگوں نے پتھروں کی بارش کی، اتنے پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون اتنے نکلے کہ آپ کی جوتیاں پاؤں میں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی۔ آپ لہولہان تھے، اتنے تھکے ہارے آپ بیٹھے ہوئے، انگور کا خوشہ آتا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کرتے، فوراً عداس نام کا غلام کہتا ہے آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس شہر کے نہیں معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس شہر کا کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھاتا پیتا نہیں۔ آپ کہاں کے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ کہا کہ نینوا یونس بن متیٰ کا علاقہ؟ عداس نے تعجب کیا کہ آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا کہ یونس نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، یونس میرے بھائی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، اس عداس نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ عداس کا مالک عتبہ اور شیبہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میرا غلام میرے ہاتھ سے گیا۔ پھر جب غلام واپس آتا ہے پھر اس کی سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں۔ خیر غلام نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا طائف میں۔ آپ پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ استقامت کے پہاڑ ہیں، خود بھی اسلام پہ قائم ہیں اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اب وادی نخلا پہنچتے ہیں، طائف سے مکہ اور وادی نخلا پہنچتے ہیں، وہاں جنات کی ایک جماعت آتی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جنات ہیں، انسانوں کی شکل میں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس سے پتہ چلا کہ یہ جنات ہیں۔ اب مکے میں داخل ہونے والے حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے جائیں گے ہم لوگ؟ 3 سال تو مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، ہماری دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد تین سال تک لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ اب ہم مکے میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ذرا سوچیے کہ کیسے لمحات رہوں گے۔ وہ مکہ پورا کا پورا مکہ آپ کو صادق امین آج بھی کہہ رہا ہے، لیکن دعوت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، نبوت اور بعثت کے اعلان کی وجہ سے وہی مکہ آپ کو دشمن ہو چکا ہے۔ اپنے گھر جانا چاہ رہے ہیں لیکن کب کیا ہو جائے پتہ نہیں۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس بن شریح کو کہا کہ مجھے پناہ دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے پناہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے کہا، یہ کافر تھے، پناہ دے دو، کہا کہ پناہ نہیں دوں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے کہا، مطعم بن عدی سے کہ مجھے پناہ دے دو، وہ کافر تھے۔ کہا کہ ہاں محمد کو ہم پناہ دیں گے۔ اپنے بچوں سے کہا کہ ہتھیار باندھ لو، ہتھیار باندھ لو اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ مکے میں جو راستہ آتا ہے مکے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، راستے کے سامنے، اور کہو کہ محمد کو ہم نے جبیر بن عدی نے پناہ دی ہے، اگر کوئی محمد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کی گردن ہوگی اور ہماری تلوار ہوگی۔ فیصلہ کریں، ہے کافر لیکن پناہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان کی پناہ انہیں حاصل تھی۔ پھر کسی نے کچھ کیا نہیں، خیر اب دعوت کا کام کرتے رہے۔ 10 نبوی میں، 11 نبوی میں، 12 نبوی میں، 13 نبوی میں
یہ 4 سال تک خاص طور سے آپ نے ان لوگوں پر محنت کی جو حج کے موقع سے مکے کے باہر سے مکہ آیا کرتے تھے. خاص طور سے آپ نے ان لوگوں پر محنت کی اور پھر اس کے نتیجے میں مدینے میں ماحول بنتا ہے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسلام پہنچ جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نبوت کا 13واں سال ہے. مکے والوں نے پلاننگ کر لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا ہے. ادھر دار الندوہ میں ان کا مشورہ ہوتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار آپ کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں, کفار آپ کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر لیں, آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں, آپ کو قتل کر دیں. اللہ نے اطلاع دی اور پھر جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے جمع ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں اور پھر غار ثور میں 3 دن قیام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوتے. یہ پورا واقعہ جو بتاتا ہے میرے دوستو, وہ دین پر استقامت کا واقعہ ہے. ہمارے ساتھ تھوڑی سی پریشانی آ جائے, ہم کہتے اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, لگتا ہے اللہ میاں کے علاوہ ہم سے زیادہ کوئی برا آدمی لگانے, ہر مصیبت اللہ میاں ہمیں پر نازل کر رہے ہیں. کبھی ہم بیمار ہو جاتے, کبھی بیٹا بیمار ہو جاتا, کبھی بیوی بیمار ہوتی, کبھی بہو بیمار ہوتی, لگتا ہے اللہ میاں پوری دشمنی ہمیں سے نکال رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بلکہ بس اوقات ایسے الفاظ کہنے سے آدمی ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے لمحات آئے, لیکن آپ کی زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. دین کے متعلق ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے. آج کیا ہوتا ہے, تھوڑے سے پیسے دے دیے, رشوت دے دیجیے, جس کوالٹی کا جھوٹ چاہیے بلوا لیجیے. مارکیٹ میں جھوٹ کی بھی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کوالٹی کی بھی ریٹ ہوتی ہے. جتنا اعلیٰ جھوٹ ہوگا ریٹ اتنا ہائی ہوگا, جتنا لو جھوٹ ہوگا ریٹ اتنا کم ہوگا. اسی ریٹ کو رشوت کہتے ہیں. گویا کہ آپ نے اپنے دین کے متعلق ایک چیز کے بارے میں سمجھوتا کر لیا ہے, ہمیں رشوت دے دو ہم دین کے اس حصے کو چھوڑ دیں گے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. دین پر استقامت کا مظاہرہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر پہ جب روانہ ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا. ان میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ ایک جگہ آپ نے یہ محسوس کی کہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے خادمہ کی خوشبو ہے, یعنی خادمہ کی قبر کی خوشبو ہے. فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر کی خوشبو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا واقعہ ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی, چاہے وہ جیسی بیٹی بھی ہو, منہ بولی بیٹی یا جیسی بیٹی بھی ہو, فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی. وہ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. کنگھی کرنے کے دوران کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی. اس خادمہ نے کنگھی اٹھائی اور کہا بسم اللہ, بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی. فرعون کی بیٹی نے کہا یہ بسم اللہ کون ہے؟ کیا میرے ابو فرعون ہیں؟ اس خادمہ نے کہا نہیں, یہ بسم اللہ کے نام سے, یہ وہ اللہ ہے, وہ ذات ہے جو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, تیرے والد کا بھی رب ہے, ساری کائنات کا رب ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم میرے والد کو رب نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں تیرے والد کو رب نہیں مانتی ہوں. وہ ایک رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اس کے حکم کے بغیر نہ کسی کو زندگی مل سکتی, نہ کسی کو موت آ سکتی ہے. اس کے حکم کے بغیر نہ کوئی بیمار کو شفایابی مل سکتی ہے اور نہ کوئی اچھا آدمی بیمار ہو سکتا ہے.
وہی ایک ذات ہے جس کا نظام چلتا ہے الا لہ الامر والخلق، یاد رکھنا ساری کائنات اسی کی ہے، سارا حکم اسی کا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ ابو سے شکایت کر دوں، خادمے نے کہا شکایت کر دوں۔ خیر بات پہنچتی فرعون کے پاس، فرعون کہتے کیا تم مجھے رب نہیں مانتی ہو؟ اس خادمہ نے کہا میں رب نہیں مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا رب نہیں مانتی ہو تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا اور تیرے بچوں کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ خادمہ نے کہا کر دو ہلاک کرنا چاہو، لیکن میں تجھے رب نہیں مان سکتی ہوں۔ فرعون نے ایک بڑے برتن میں تیل کو کھولایا، جب تیل خوب گرم ہو گیا اس خادمہ کی ایک ایک بچی کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، ایک ماں کے سامنے، ایک باپ کے سامنے اس کی اولاد کو جلایا جائے کیا گزرا ہوگا، لیکن قربان جائیے اس خادمہ کے ایمان پر، ایمان کی استقامت پر اس خادمہ نے سب کو دیکھا۔ ایک چھوٹا بچہ، گود کا بچہ بچ گیا تو خادمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے نے کہا، گود میں موجود بچے نے کہا ماں روئیے مت، فرعون کو ڈالنا ہے ڈال دے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے معمولی ہے۔ اگر آج ہم نے فرعون کو رب مان لیا تو آخرت کے سنگین آگ میں ہمیں جلنا پڑے گا۔ پھر اس چھوٹے بچے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ خادمہ کہتی ہے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، ایک بات کہتی ہوں، جب میں بھی مر جاؤں اور میرے بچے تو میری نظروں کے سامنے مر گئے، ان سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ کسی جگہ دفن کر دینا۔ آخر میں اس خادمہ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور فرعون اس ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو جو یہ خوشبو آ رہی ہے اسی فرعون کی بیٹی کی، خادمہ کی بچوں اور اس کے قبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے مشاہدہ کیا، بہت سارے سیرت نگاروں نے اسے لکھا ہے۔ دوستو بتانا یہ ہے نبی کی پوری سیرت، صحابہ کی پوری سیرت دین پر استقامت کی روشن مثال ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، دیکھنے میں بھی بہت سارے لوگ مسلمان لگتے ہیں۔ میں بہت چونکہ مدرس ہوں اور الفاظ میں بہت جچے تلے استعمال کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا بہت سارے لوگ دیکھنے میں بھی مسلمان لگتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دیکھنے میں مسلمان نہیں لگتے۔ میں خود اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، جس طرح آج میں آپ کے یہاں ٹرین کے ذریعے آیا، ایک دفعہ میں پٹنہ سے حیدرآباد کے سفر میں تھا، میں فیملی کے ساتھ تھا، میرے سامنے سیٹ پر ایک نوجوان تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ نوجوان کے بال لمبے لمبے، ہاتھ میں کڑا ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں لال دھاگا، جنس پہن، رنگ روپ بھی بہت خوبصورت نہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے خود بھی ہے کالے اور پینٹ بھی کالی کسی ہوئی، جیسے بندوق کی دو نال ہو دیکھیے۔ اس طرح دیکھنے بیچارے لگ رہے تھے۔ خیر صورت کا والا تو اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کسی نائی سے مسلمان نہیں لگے۔ لیکن خیر وہ سویا اور سونے کے بعد جب اٹھا اس نے جمائی لی تو الحمدللہ کہا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بیچارہ مسلمان ہے۔ اب بتائیے ایسا مسلمان راستے میں اگر کہیں مر جائے تو اس کے پینٹ کو اور اس کی لنگی کو کھول کے ہی دیکھا جائے گا کہ بیچارہ مسلمان ہے یا نہیں۔ تعجب کی بات ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے جسم سے چہروں سے پتہ بھی نہیں چلتا مسلمان ہے۔ آج ہی میں آ رہا تھا، ہمارے سیٹ کے آگے پیچھے مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، لیکن بیچارہ کوئی بھی دیکھنے میں مسلمان نہیں لگ رہا تھا۔ خیر آنے والے نے سلام کیا، السلام علیکم مولانا، تو میں سمجھا اچھا بیچارہ مسلمان ہے۔ تو کم از کم ہم مسلمان ہیں تو ہمارا چہرہ مہرا دیکھنے میں، سننے میں، اخلاق سے، بات سے ایسا تو لگنا چاہیے کہ مسلمان ہے۔ یہ بھی استقامت کا ایک مظہر ہے۔ راجستھان کا ایک واقعہ ہے، یعنی ہم اسلام میں کہاں تک گر گئے ہیں، کہاں تک گر گئے میں یہ بتا رہا ہوں۔
راجستھان کے ایک جگہ کا واقعہ ہے، ہمارے ایک دوست نے بتایا، وہ ایک گاؤں میں گئے تھے اور گاؤں کے جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے دیکھنے میں کوئی بھی مسلمان نہیں لگ رہا تھا، لمبی لمبی مونچھیں تھی اور ایسے ویسے. تو ہمارے دوست نے اتفاق سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگ مسلمان ہیں. ایک نوجوان اٹھا بڑی مونچھ والا غصے میں، مولوی صاحب کیا بولتے مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان ہیں. میرے دوست نے کہا کہ بھائی خوشی کی بات ہے مسلمان ہے، لیکن دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا ہے. مسجد میں اذان ہوئی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. تو کیا جواب دیا اس نوجوان نے؟ مولوی صاحب ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم سب اپنے بچوں کا خطرہ کراتے ہیں، مسلمان ہیں. گویا کہ ہم نے اسلام کو خطرہ کرانا سمجھ لیا ہے. خطرہ کرانا تو ایک جز ہے، شعار اسلام ہے، ایک جز ہے، وہ کوئی پورا اسلام نہیں ہے بھائی. سمجھ رہے؟ خطرہ کرا دیا ہم گویا کہ پورے مسلمان ہو گئے. دوستو ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے. سیرت کے اہم پیغامات میں سے ایک انتہائی اہم پیغام ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی کہ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، اپنے ایمان کا سمجھوتا نہیں کرنا ہے. لوگ اسکولوں میں چلے جاتے، کالج میں چلے جاتے، یا بعض مدرسے میں پڑھنے والے جب ان کی لائن چینج ہو جاتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے کئی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ترقی کریں، خوب ترقی کریں، لیکن اللہ کے رسول کا اسوہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ایک شاعر نے کہا قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولے، قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولے، رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے. اللہ کے واسطے رسول سے رشتہ مت توڑو. رسول سے رشتہ توڑو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یا ناقص مسلمان رہو گے، کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کرو، اپنے ایمان کا سودا مت کرو. مرنا ہے، آج مرے کل مرے، مرنا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے مارے جاتے ہیں تو ہم اور آپ شہید کا درجہ حاصل کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ایمان کو بیچ کے مرتے ہیں تو کافر اور مرتد اور مشرک کی موت ہوگی. ہماری مقدر میں کبھی جنت نہیں ہو سکتی، پھر جہنم ہوگی. سیرت کا اہم پیغام ہے. بات بات میں لوگ ایسا فیصلہ بدلتے ہیں، ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ بیچ بیچ کا راستہ نہ مسلمان ہی نہ کافر ہی. ایسا نہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا مظاہرہ ہمیں کلی طور سے کرنا ہے. ایک بات اور کہوں اور پھر اپنی بات ختم کروں. وہ بات یہ ہے دوستو، یہ بھی سیرت کا پیغام ہے. ہمارا آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے. دارالاسباب ہے، بغیر ہاتھ پاؤں مارے ہوئے منہ میں لقمہ نہیں آئے. منہ میں لقمہ آ جائے تو آپ کی کرامت ہوگی. بزرگوں کے ساتھ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن عام سسٹم جو اللہ کا ہے، عام نظام جو اللہ کا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں سورس اختیار کرنا ہے. لیکن سورس اختیار کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پورا بھروسہ اپنے سورس ہی پر کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے ذرائع اختیار کیے. جیسے آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستہ کون بتائے گا مدینہ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں. آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، آپ نے پہلے پوری پلاننگ کر لی. حضرت عامر بن فہیرہ 3 دن تک غار ثور کے پاس جاتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ پلاتے تھے. اس طرح چپکے سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے جاتے ہیں اور مکی والے کیا کیا مشورہ کرتے ہیں، جا کے نبی کو اپنے والد محترم کو بتاتے ہیں. عبداللہ بن اریقط جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، عبداللہ بن اریقط کو کچھ پیسے دیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا 3 دن کے بعد آپ فلاں جگہ آ جانا،
اور مدینہ کا راستہ بتانا، مدینہ لے چلنا۔ کافر تھا وہ، لیکن وعدے کا پکا تھا۔ اس نے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتایا اور مدینہ پہنچایا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ہے، اور ہجرت کے سے پہلے جب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں براق پہ سوار ہوتے ہیں، اور براق اتنی تیز سواری کہ جو نگاہ جہاں انسان کی پڑ سکتی ہے، ایک قدم اٹھتا ہے، دوسرا قدم آخری نگاہ پہ جا کر رکتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے آپ 7 آسمان پہ جاتے ہیں۔ روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک روایت کہتی کہ 7 آسمان پر بھی آپ، یعنی پہلے آسمان پر براق کے ذریعے گئے، اور ایک روایت کے براق کے ذریعے نہیں بلکہ آسمان سے سیڑھی اتاری گئی تھی، اس سیڑھی سے آپ گئے۔ جس طرح براق پر سوار ہو کر آپ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، اگر اللہ چاہتے تو 2 سیکنڈ میں ہجرت بھی ہو جاتی۔ براق پہ بیٹھتے، مکے میں بیٹھے مدینہ پہنچ گئے، قصہ ختم۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ دیکھو اسراء اور معراج کے واقعے میں پیش آیا، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے بھی ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ ہجرت کے بعد دیکھیے پہلا غزوہ جو غزوہ بدر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے ہیں، رات میں دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، اے اللہ اگر آپ نے اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو پھر اس روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے شان مبارک پر جو چادر ہے بار بار چادر گر جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر کو اٹھا کر رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے رسول بس، اللہ کے رسول بس، اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اس کے بعد آئیے غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لوہے کی زرہیں، لوہے کا لباس لوگ پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں لوہے کے 2 کرتے پہن رکھے ہیں۔ آپ چاہتے تو کچھ بھی نہیں پہنتے۔ ہجرت کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی لی، کنکریاں لی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے مٹی پھینکتے ہوئے گزر گئے۔ سامنے جو قتل کرنے آئے تھے کھڑے کے کھڑے نبی گزر گئے۔ آپ چاہتے تو غزوہ احد کے موقع سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، نبی نے 2 لوہے کے لباس پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ دنیا دارالاسباب ہے، تمہیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اور یاد رکھنا اسباب پر سے بھروسہ مت کرنا۔ اگر اسباب پر بھروسہ کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کے دعائیں نہیں کرتے، رو کے اللہ کے سامنے التجائیں نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس دنیا میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، وقار کے ساتھ رہنا ہے، ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے، طاقت و قوت کے ساتھ رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے، دعوت کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کے مظاہرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بھی رکھنا پڑے گا۔ ہم نے ایک کام تو کیا، وہ کام یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم خوب اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، انتہائی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دنیا کو، مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور آخرت تو باقی رہنے والی۔ دنیا کی ایک زندگی ہے، ہماری اور آپ کی ایک لمٹ زندگی، یاد رکھیے ہماری اور آپ کی ایک لمٹ زندگی کتنی زندگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اعمار امتی بین 60 و 70،
اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمر ہے وہ متوسط اور معتدل عمر ہے، وہ 60 اور 70 کے درمیان۔ اس 60 اور 70 کے درمیان میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اصل جو ہے 63 سال سمجھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر تھی، وہ اس امت کی معتدل عمر ہے۔ تو 60-70 کے بعد تو پھر ہمیں اور آپ کو جانا ہی ہے، اور جب جائیں گے تو قبر میں حساب و کتاب دینا ہی ہے، اور قبر کے بعد جو عالم حشر، جو قیامت کے دن جو میدان حشر ہوگا، وہاں تو سب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ تو دنیا میں رہیے، دنیا کمائیے، کوئی بنا نہیں ہے، لیکن اللہ سے بھی رشتہ مضبوط رکھیے۔ دنیا پر کلی بھروسہ نہیں کیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مہلک بیماری ہو جاتی ہے، چندے سے ان کا علاج ہوتا ہے اور الحمدللہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے کروڑ پتی ہیں، مہلک بیماری ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا علاج صحیح نہیں ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیسے یہ زندگی اور موت نہیں دیا کرتے، مال و دولت زندگی اور موت نہیں دیتے ہیں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا میں ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے کشتی ہے، کشتی کو چلنے کے لیے پانی چاہیے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی۔ تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ ہے، تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ ہے، اور وہ بھی 852 ہجری کا واقعہ ہے کہ محمد نام کے ایک آدمی نے 1 2 نہیں 70 کشتیاں خشکی پر سڑک پر چلا دی تھی۔ 70 کشتیاں وہ کیسے چلائیں، کیا واقعہ لمبا ہے، واقعہ نہیں بتانا چاہوں گا میں آپ کو، ورنہ بات کہیں سے چلی جائے گی۔ لیکن انہیں چلائی ایسی تھی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی تھی، لکڑیاں سڑک پر بچھا دی تھی، اونٹ ان کے ساتھ سے فوج تھی، فوج کو حملہ کرنا تھا۔ تو اس دن دنیا پر سمندر کا جو راستہ تھا اس سے حملہ مشکل تھا، اس لیے کہ سمندر کے راستے کو دشمنوں نے گھیر دیا تھا، بڑی بڑی زنجیریں قلعے کے سامنے ڈال دی تھی، سمندر سے کشتی جا نہیں سکتی تھی۔ تو لکڑیاں بچھا دی تھی، اونٹ کو ذبح کیا تھا، اونٹ کو ذبح کر کے چربیاں لکڑیوں پر مل دی تھی، دونوں طرف سے ہزاروں فوج کھڑی ہو گئی تھی، 70 کشتیاں لائن سے تھی، پوری طاقت سے کشتیوں کو دھکا دیتے تھے، 70 کشتیاں تیزی کے ساتھ خشکی پر چل جاتی تھی۔ تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ ہے، یہ انوکھا واقعہ ہے، کشتیاں پانی پہ چلا کرتی ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ جس پانی پر کشتی چلتی ہے وہ پانی کشتی کے باہر ہونا چاہیے۔ کشتی کے اندر پانی ہوگا تو کشتی کیسے چلے گی؟ جس پانی پر کشتی چلتی ہے اس پانی کے لیے ضروری ہے کہ کشتی کے باہر پانی ہو۔ اگر باہر والا پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر چند گھنٹوں کے بعد کشتی ڈوب جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ 2 منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ نیچے والے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے پینے کے لیے، تو کشتی کے اوپری حصے میں جانا پڑتا ہے۔ اوپر والے غصہ ہو رہے کہ بھائی بار بار تم لوگ پانی لینے کے لیے آتے، بار بار آتے، ہمیں الجھن ہوتی ہے، تمہیں نہیں آنے دوں گا۔ اب نیچے والے سوچتے کہ چلو جو برتنے کا پانی ہوتا ہے وہ اوپر پہ جا کے سمندر میں کشتی میں سوراخ کرتے، ہم نیچے سے پانی لے لیں گے۔ اب اوپر والے نیچے والے کو نہ روکے، اوپر نیچے دونوں ڈوب جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو کشتیاں پانی پر چلتی ہیں، پانی باہر ہونا چاہیے۔ اگر کشتی میں سوراخ ہے، پانی اندر آنا شروع ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، سب لوگ چلے جائیں گے۔ دوستو یہی حال دنیا کا ہے، دنیا کو پانی سمجھیے، اور ہم اور آپ گویا کہ کشتی ہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورتیں ہیں، دنیا کی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم، لیکن اگر وہی دنیا ہمارے دل کے اندر آنے لگے تو پھر ہمارا ہلاک ہو جائے۔ اور صورتحال ایسی ہے دوستو،
ہم نے دنیا کمائیے بنا نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اسی وجہ سے جب مولوی صاحب رمضان میں چندے کے لیے بھی آتے ہیں، جب مولوی صاحب کو چندہ دیتے ہیں، مولوی صاحب پوچھتے ہیں کس میں لکھوں، تو تھوڑی دیر شیخ صاحب سوچتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں زکوٰۃ میں لکھ لیجیے۔ گویا کہ یہ آپ کا انداز، زکوٰۃ میں لکھ لیجیے، گویا کہ آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا۔ اگر حساب کرتے تو آپ کا انداز یہ نہ ہوتا کہ ہاں زکوٰۃ میں لکھ لیجیے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن حساب کر کے نہیں دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ حساب کر کے دینا ہے۔ نماز 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لیں گے، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ یہی صورتحال ہے، زکوٰۃ حساب کر کے دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ حساب کر کے ہم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہمارے دل میں گھر کرائی۔ تو یہ سیرت طیبہ کے سینکڑوں پیغامات میں سے ایک تیسرا پیغام جو میں نے آپ کو دیا، دنیا ہے، دنیا میں ہمارا آپ ہیں، دنیا رہے گی جب تک اللہ نے مقدر کیا ہے۔ دنیا میں رہنے والے دنیا میں اسباب اختیار کریں لیکن اسے دل میں نہ بیٹھائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ جو اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ یہ جو میں نے 3 پیغامات ابھی آپ کو بتائے، پہلا پیغام کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ دوسرا پیغام کہ ہمیں دین پر پوری استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ادب و احترام اپنی جگہ، انسانیت سے تعلق اپنی جگہ، غیر مسلموں سے تعلق بھی اپنی جگہ ہے، انسانیت کے ناطے سب سے تعلق رہے گا، لیکن ہم ایمان پر قائم رہ کے تعلقات رکھیں گے، ایمان کو چھوڑ کر نہیں، اس پر استقامت کو چھوڑ کے نہیں۔ اور تیسرا پیغام کہ دنیا میں ہے، دنیا کمائیے لیکن اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیے۔ یہ تینوں پیغام سیرت کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم۔ آقا نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم صرف خاندانی مسلمان، نام کے مسلمان رہیں گے یا ہمیں سچا پکا کامل مسلمان بننا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جو آج کی جو نئی نسل جو تیار ہو رہی ہے اور موبائل نے اچھوں کو بگاڑ دیا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں ایک ہاتھ میں موبائل لے کر موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہی ہے اور اپنے گود میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یقین جانیے پھر وہ بچہ آپ کا صحابی اور ولی جیسا صفت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بچوں پر اثرات ہوتے ہیں، اور میں بتاؤں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں پھر بات ختم کروں۔ آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، مائیں سنیں، بہنیں سنیں، گھر کے گارجین سنیں، آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ کے پاس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کی حرکتوں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، میرا بچہ ہے 7 سال کا بچہ، 8 سال کا ہے، اس نے 11 پارے حفظ کیا الحمدللہ۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ میرے گھر میں ہمارے رشتے کے آدمی ہیں، مہمان تھے، لیکن وہ ایسے تھے جو محرم نہیں تھے، ان سے پردہ ضروری تھا، تو میری بچیوں نے اس مہمان سے پردہ کیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد میرے ایک سالہ ہیں، پڑھتے ہیں، تیجری کر رہے ہیں، وہ آئے، بچیوں کے ماموں ہوئے، ماموں محرم ہوتے، شادی نہیں ہو سکتی، بچیوں نے پردہ نہیں کیا۔ وہ 7 سال کا میرا بچہ، وہ کہہ رہا ہے اپنی بہنوں سے کہ آپ ہی پرسوں مہمان آئے تھے تو آپ لوگ مہمان کے سامنے نہیں آ رہے تھے، گھر میں پردے کے پیچھے تھی، اور آج ماموں آئے تو اب ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ محرم غیرم بچہ نہیں جانتا ہے، لیکن بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک سے پردہ ہو رہا ہے، ایک سے پردہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سناؤ، اپنا ہی واقعہ۔ 2 بچیاں ہیں میری، بڑی بچیاں آپ کو دونوں بالغہ ہو گئی ہے، پہلے چھوٹی تھی، 4 سال 5 سال کی تھی،
اور ایک جو ہے 6-7 سال کی تھی۔ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس مدرسے سے شہر آنے کے 3-4 راستے ہیں، شہر میں آنے کے مین سڑک پر آنے کے لیے۔ ایک راستہ قبرستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ اب قبرستان سے جب گزرتے ہیں ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک دن دونوں بچیوں میں، جو ایک بچی 4 سال کی تھی، 4.5 سال کی، ایک 6 سال، 6.5 سال، 7 سال کی تھی، دونوں بچیوں میں ایک دن یہ بحث ہو رہی ہے کہ قبرستان کی دعا قبرستان کے شروع میں پڑھنا چاہیے داخل ہونے میں، یا بیچ میں پڑھنی چاہیے، یا آخر میں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات کسی نے نہیں بتائی، دونوں بچیوں میں بحث ہو رہی ہے۔ ایک بچی کہہ رہی کہ نہیں بیچ میں پڑھنا چاہیے، ایک کہہ رہی نہیں آخر میں پڑھنا چاہیے۔ خیر میں نے بحث سنی، پھر پوچھا کہ تم لوگ کیوں بحث کر رہے ہو؟ تو دونوں بولے کہ ابو جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ بیچ میں پہنچتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں۔ ایک بچی کرے کہ نہیں ابو اکثر آخر میں پڑھتے ہیں، پھر کبھی ہم شروع میں پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سے خود بچیوں نے فیصلہ کیا۔ ایک بچی نے کہا کہ دیکھو اصل میں، بچی خود فیصلہ کر رہی ہے کہ دیکھو اصل میں، چونکہ ہم لوگ مسئلہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، بچیاں دیکھتی ہیں جانتی ہیں کہ دیکھو اصل میں دعا تو پڑھنا ہے قبرستان سے داخل ہوتے وقت، اصل تو یہ ہے۔ لیکن ابو کبھی دعا بھول جاتے ہیں، بیچ میں یاد آتی بیچ میں پڑھتے ہیں، اور کبھی اخیر میں یاد آتی تو اخیر میں پڑھتے ہیں۔ تو خیر میں نے کہا ہاں یہ بچی بول رہی ہے، صحیح بول رہی ہے، داخل ہوتے ہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچی کو یہ کبھی نہیں کہا گیا دعا کب پڑھنی ہے، لیکن بچی ہمارے حرکات سے سبق لے رہی ہے۔ اگر گھر میں ہم ماحول ایسا بنائیں کہ ادھر بابا موبائل دیکھ رہے ہیں، ادھر بھیا موبائل دیکھ رہے ہیں، ادھر امی موبائل دیکھ رہی ہیں، ادھر آپ ہی موبائل دیکھ رہی ہیں، تو کیا جو ہماری نسل آئے گی وہ موبائل دیکھنے والی نہیں ہوگی؟ تو کیا تہجد گزار ہوگی؟ کیا 5 وقتہ نمازی ہوگی؟ پھر ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا خیر و برکت آئے گی؟ پھر ہمارے گھروں میں جناتوں اور شیاطین کا بسیرا نہیں ہوگا تو کیا ہمارے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے آئیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ہم کچھ بولیں یا نہ بولیں، ہماری حرکات بتاتی ہے، ہمارا چلنا پھرنا بتاتا ہے، اور لوگ اس سے سبق لیتے ہیں جس کا اظہار کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 باتیں جو میں نے سیرت طیبہ کے سینکڑوں پیغامات میں سے آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کی، 3 پیغامات پیش کیے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ۔ سب سے پہلے میں جو آپ کے سامنے مخاطب ہوں، آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، اور پھر ہماری جو مائیں بہنیں ان کو بھی عمل کی توفیق دے، پھر یہ ہماری بات جہاں تک پہنچ سکے۔ کیونکہ آج کل یوٹیوب چینل ہے اور نیٹ کا ہے، باتیں منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے کونے کونے پہنچ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جہاں تک پہنچائے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔